بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہزاد پراچا ہوں. آج ہمارے پاس تین جو ہے وہ امپورٹنٹ جو خبریں ہیں. ایک تو پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے، جو خبر آئی ہے کہ وزارت صحت نے سیکٹری ڈیفنس کو خط لکھا ہے کہ اسلام آباد کے جو دو سرکاری ہاسپٹل ہیں، پیمز اور پولی کلینک، ان کے سربراہان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے پاکستان آرمی سے جو میڈیکل کور کے آفیسرز ہیں ان کو ڈپیوٹ کیا جائے. اس میں اچھا بھی چیزیں ہیں، اور جو ایک سویلین بالادستی کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ایک خاص طبقہ جو آوازیں اٹھاتا ہے، ان کے لیے ایک نیا واقع سامنے آیا ہے کہ جیسے ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو پمز اور پولی کلینک میں جو مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہاں پہ سہولیات جو ہیں وہ ہر کسی کو نہیں ملتی. کسی کو کمرے نہیں ملتے، کسی کو بیڈز نہیں ملتے، اور دوسرے مسئلے مسائل بھی. ڈاکٹرز کی کمی ہے، ینگ ڈاکٹرز ہیں. ینگ ڈاکٹرز اگرچہ کہ اویلیبل ہوتے ہیں لیکن ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. تو یہاں پہ دونوں ہاسپٹلز میں روزانہ کی بنیاد پہ متعدد جو ہے وہ چیزیں بھی آتی ہیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اب میڈیکل کور کے جو آفیسرز ہیں اگر وہ آتے ہیں ہیڈ آف پیمز یا ہیڈ آف پولی کلینک، تو اس میں خوش آئند بھی ہے، لیکن کیا کہ وہ اس طرح کے مسئلے مسائل حل کر لیں گے؟ ماضی میں اس طرح کی کوئی اگزامپل موجود نہیں ہے، لیکن ہم پر امید ہیں کہ شاید ان کے آنے سے جو مریض ہیں یا جو میسز ہیں ان کو، اسلام آباد کے جو میسز ہیں ان کو صحت کی جو سہولیات ہیں وہ بہتر جو ہے وہ میسر آ سکیں گی. کیونکہ سویلینز جو لوگ آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، وہ کرپشن اور نیپوٹزم کی بنیاد کی وجہ سے یہاں پہ معاملات بہت خراب ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان آرمی سے جو آفیسرز آتے ہیں ان کے آنے سے ان دو ہاسپٹلز کے معاملات کتنے بہتر ہوتے ہیں. دوسرا جو ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے وہ منسٹری آف آئی ٹی کے ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے، نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ. اب کیئر ٹیکر منسٹر جو ہیں عمر سیف صاحب جو ہیں، انہوں نے این آئی ٹی بی کے جو سی ای او ہیں بھٹی صاحب، ان کے حوالے سے ان کو ایک قسم کا چارج شیٹ کر دیا ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر کریں. آپ کو 6-7 ماہ ہو چکے ہیں، آپ ماشاءاللہ آسٹریلیا سے آئے ہیں اور آپ کی اچھی ریپوٹیشن تھی، لیکن یہاں پہ آ کے وہ 6-7 ماہ 8 ماہ میں کوئی کام نہیں کر پائے ہیں. این آئی ٹی بی کا کام جو ہے وہ ایک عام جو بچہ جو آئی ٹی کا گریجویٹ ہے وہ گھر بیٹھے کر رہا ہے، اور حکومت نے یہاں پہ ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. تو اب ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے معاملات بہتر کریں، پرفارمنس دکھائیں. جو پروجیکٹ جو ہیں وہ پی ایس ڈی پی کے اگر پروجیکٹ ہیں یا کوئی اور پروجیکٹ ہیں ان کو سٹارٹ کریں. این آئی ٹی بی کے حوالے سے یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ گزشتہ کچھ مہینے پہلے ہیومن ریسورسز کے آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹینڈر کیا تھا. اس ٹینڈر کے ہونے کے بعد انہوں نے ایک کمپنی 360 کو شارٹ لسٹ کیا، لیکن اس شارٹ لسٹنگ کے پروسیس کے حوالے سے کچھ کمپنیاں جو ہے وہ گریوینس انہوں نے فائل کی تھی. اب اس کے بعد ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے اپنے جو ان کے جو ٹینڈر پروسیس ہے اس پہ سوالات کھڑے کر دیے کہ یہ جو 360 کو جو ٹینڈر دیا گیا تھا یہ بڑا اس پہ کوسچن ہے. انہوں نے پھر اس جو گریوینس کمیٹی تھی انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کمیٹی اس کمپنی سے جس کو شارٹ لسٹ کیا جو فرسٹ نمبر پہ ہے اس کو فارغ کیا جائے، اور سیکنڈ پہ جو بھی کمپنی اس کو دیا جائے. تو جب اس طرح کے معاملات ہیں منسٹری آف آئی ٹی کے اور این آئی ٹی بی کے جو اپنے جو لوگ ہیں، جو ڈی جی لیول کے لوگ ہیں، وہ انوالو ہیں اس میں. ان کو سی او صاحب اس ٹائم نئے آئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. سی او صاحب کے حوالے سے تو یہ بھی چیزیں مشہور ہو رہی ہیں کہ جو ڈی جیز ہیں وہ ان کے لیے کافی گفٹ بھی ارینج کرتے ہیں. تو ان کے حوالے اس چیز کو بھی ان کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو اب ان کو دوبارہ دسمبر تک کا ٹائم دیا عمر صاحب نے.
عمر سیاب صاحب اب ایک کام یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو NITB جو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کام سر انجام دیتا ہے، ان کے آنے کے بعد جو ہے وہ NITB کی بجائے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو جو پروجیکٹ ہیں وہ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. اور جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ورلڈ بینک کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی NITB سے لے کے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو ٹرانسفر کیے گئے ہیں. جو اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے اور ان کے ہائی ایپس کی کریڈیبلٹی کمپیٹنس پہ ایک سوالات کھڑے ہوتے ہیں. اب ان کو خود اس حوالے سے کلیئر کرنا ہوگا، ان کو کام کرنا ہوگا. ماضی میں بھی ان سے ایک ڈیش بورڈ نہیں بنا تھا اور شہباز شریف صاحب نے لائیو چل رہا تھا کہ کس طرح ان کی بیشنگ کی تھی. تو اس ڈپارٹمنٹ میں جس طرح جو سابق وفاقی وزیر IT تھے امین صاحب جو تھے، انہوں نے جو گند مچا کے گئے ہیں وہ اس کی اب اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے بھرتیاں بھی کی، کراچی سے لوگوں کو بھرتی بھی کیا. چلیں اچھی بات ہے، کسی کو روزگار تو دیا انہوں نے، لیکن جو اوپر بیٹھے ہیں ڈپارٹمنٹ نے کوئی کام پچھلے 2-3 سال سے بظاہراً کوئی کام نہیں ہوا. اور اب ایک ویک اپ کال ہے، اچھی کال ہے عمر سیف کی، دینی چاہیے تھی، نہ کہ کمپرومائز ہوتے. اب CEO صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ بہتر کریں اور جو پروجیکٹ پھنسے ہوئے ہیں ان کو چلائیں، اور جو آگے جو پروجیکٹ ہیں جو اب ان کے ڈپارٹمنٹ کو مل سکتے ہیں ان کے لیے ایفرٹ کریں. نہیں تو یہ چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، وہ بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گا. تو یہ ساری سچویشن ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ CEO صاحب جو ہیں، بھٹی صاحب جو آسٹریلیا سے آئے ہیں، ماشاءاللہ شریف آدمی ہیں، وہ کیسے کام سر انجام دیتے ہیں اور دسمبر تک جو ٹاسک ان کو ملے ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں یا نہیں. تیسری چیز جو کسٹمز پہ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، پرسوں بھی بتایا تھا، آج ہمارے پاس ایک ایکسکلوسیو جو خبر ہے کہ پاکستان کسٹمز کا ایک ونگ ہے رسک مینجمنٹ، ڈائریکٹوریٹ آف رسک مینجمنٹ. تو انہوں نے کچھ دن پہلے وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جو اپریزمنٹ ایسٹ لاہور ہے اس کا اور پشاور کے حوالے سے یہاں پہ جو ریڈ چینل کے تحت امپورٹ کو کلیئر کیا جا رہا ہے، اس میں جو ہائی پرسنٹیج ہے اس کو چیک کیا جائے. اب ہائی پرسنٹیج اس میں جو ہماری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے، یہ ان کے مطابق جو ان یوزول ہے کہ اگر چیف کلیکٹر اپریزمنٹ کراچی جو ہیں ان کے کنسرنز پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس پہ کام کیا جائے اور اس پہ رپورٹ جو ہے وہ بنا کے دی جائے، تو ان کی تو جورسڈکشن بنتی نہیں تھی. یہ بظاہراً جو اس میں 2-3 عوامل ہوتے ہیں کہ جو ٹریڈرز ہیں وہ ہائی ایپس کو اپروچ کرتے ہیں، ہائی ایپس کے تاکہ وہ RMS کیونکہ ایک پیرامیٹر ہے، اس میں چیزیں ایڈ بھی ہوتی ہیں، ڈیلیٹ بھی ہوتی ہیں، ان میں لوگوں کے نام بھی شامل ہوتے ہیں، تاکہ جو آج کل رسکی جو آئٹمز ہیں ٹریڈرز چاہتے ہیں کہ ان کے ریڈ چینل کے تحت ان کی جو کنٹینرز ہیں ان کی ایگزامینیشن نہ کی جائے. حالانکہ کراچی میں تو گرین چینل کے تحت ساری امپورٹ کلیئر ہو رہی ہے، ساری تو نہیں ہو رہی، 70% جو وہاں پہ گرین چینل کو اپلیکیبل کیا گیا ہے اور ریڈ چینل کے تحت بہت کم ہے. لیکن باقی جو بارڈر ایریاز ہیں، اسپیشلی جو پشاور ہے، جو کوئٹہ ہے، لاہور میں بھی آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کافی ورکنگ ہے کہ جو ریڈ چینل میں جو کلیکٹرز ہیں وہ GDs کو مارک کر رہے ہیں اور تاکہ کنٹینرز کی زیادہ سے زیادہ ایگزامینیشن ہو. یہ جو سسٹم ہے اس پاکستان میں انٹروڈیوس تو ہو گیا، لیکن اس کی کریڈیبلٹی پہ شروع دن سے ہی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ گرین چینل کے تحت جتنے کنٹینرز کلیئر ہوئے ہیں، کسٹم انٹیلیجنس نے اگرچہ کہ کچھ بڑے اچھے کیسز بنائے ہیں، لیکن پھر بھی جو آڈٹ ہے، آڈٹ پہ بڑا میٹرز جو ہیں وہ ارائز ہوتے ہیں کہ جو آڈٹ ہے، آڈٹ والوں کو یہ افیکٹو نہیں ہونے دیتے. جو انٹرنل آڈٹ ہے یا ڈائریکٹوریٹ آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ہے، تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے کسٹم کے اعلیٰ افسران کی
کہ وہ آڈٹ والوں کو غیر فعال رکھیں، وہاں پہ کم سے کم بندے تعینات ہوں، تاکہ گرین چینل کے تحت جو چیزیں اگر کلیئر ہوتی ہیں تو آڈٹ والے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں اگر وہاں پہ ڈسکرپنسیز ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آخر میں یہ کہنا ہے کہ جس طرح آج فیصلہ، آج جو چیزیں سامنے، خبریں بھی سامنے آئی کہ پاک آرمی سے میڈیکل کور کے آفیسرز کو سول ہاسپٹلز کے سربراہان کے طور پہ لیا جا رہا ہے، تو سویلینز جو ہیں وہ خود ہی اپنی انکمپیٹنسی کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے اور کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈنے کی وجہ سے جو ہے وہ سارے معاملات ان کے ہاتھ سے گزرتے جا رہے ہیں. تو اس میں آج ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کہ جب یہ خود ہی کمزور ہوں گے، بے بس ہوں گے، تو کوئی نہ کوئی اور آئے گا اور آ کے معاملات کو چلائے گا. تو اگر سویلین ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ وہ پرفارم کریں، یا پاکستان کسٹمز میں جو لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ افیکٹو ہوں، ان کے اوپر کوئی باہر سے آ کے نہ لگے، تو ان کو اپنے آپ کے پرفارمنس امپروو کرنا ہوگی، تاکہ ڈپارٹمنٹ کا بھی بہتری ہو اور ان کے اپنے افسران جو ہے جو اسپیشلائزڈ ہیں، کچھ حد تک اسپیشلائزڈ ہیں، وہ کام کو سر انجام دے سکیں. شکریہ.